السلام علیکم ناظرین، ویری نیوزی کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہماری زندگیوں پہ اس کے پازیٹیو اثرات پڑنے چاہیے، پچھلے 70 سالوں میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک پاکستانی معاشرے میں، ہم پاکستانی عوام کی زندگی میں وہ اثرات کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ آج اس سوال کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جو شخصیت ہمارے ساتھ آج مہمان بنے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشرتی مسائل پر علمی، ادبی اور جو شرعی پہلو ہیں ان کو ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں۔ جناب مفتی محمد عاصم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ویری نیوزی کے لیے وقت نکالا، اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے جس طریقے سے ہم نے اپنے ابتدا میں بھی، انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے بھرپور شان و شوکت سے، شایان شان طریقے سے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عملی تقاضے ہیں انہیں کیوں نہیں اپنا پاتے؟ دیکھیے کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کے بعد ہمارے لیے بڑی فکر انگیز اور الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے اس کا جواب رکھوں کہ ایک ہمارا استاد ہے، ہمیں اس سے بڑی محبت ہے، ہم اپنے اس ٹیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کے منہ پہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اور پیٹھ پیچھے بھی ہم اس استاد کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب رزلٹ کی باری آتی ہے، پڑھنے کی باری آتی ہے، ہم اس استاد کے سبجیکٹ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ جو سبق دیں ہمیں، ہم وہ یاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ سبق کا پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو آپ سے بہت پیار ہے۔ تو اب بتائیے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ اس محبت سے خوش ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا تعارف اس کائنات میں کروایا ہے، اس کے لیے فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی جو ٹیچنگ ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک ٹیچر سے ہم پیار کا دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اس نے جو سبق دیا ہے، جو اس نے یاد کرنے کا کہا ہے، جن تعلیمات کو اس نے فالو کرنے کا کہا ہے، ان کی طرف ہم توجہ نہ دیں، بس کہیں کہ آپ سے پیار ہے، ہم آپ سے پیار کریں گے، لیکن آپ نے جو کہا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے اگر میں بات کروں تو اس پہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہ جی ہماری عقیدت، محبت ہمارے نبی ہیں، اور ہم تو ہماری ساری محبتیں، ہمارا عشق اپنے نبی کے لیے، لیکن جب اس قسم کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ پھر اپنی زندگیوں میں اس کو عملی طور پہ کیوں نہیں فالو کرتے؟ یعنی جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اخلاق ہیں، جو ایک طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ دنیا میں چلنا کیسے، وہاں پہ ہمیں جو ہے نا نبی کی وہ محبت دکھائی نہیں دیتی ہے، تو اس کو آپ کیسا کہیں گے؟ کیا یہ ایک تضاد ہے یا یہ ایک ٹرینڈ ہے؟ دیکھیے کہ اس کو میں دو جہت سے بات کروں گا۔ ایک یہ کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا عظیم عارفہ خاتون گزری ہیں، ان کے ایک شعر کا مصرع ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ بے شک۔ جس سے آپ نے محبت کی ہے، اس کی فرما برداری ہی تو اس محبت کی دلیل ہے، ورنہ تو سب کا سب زبانی جمع خرچ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا طریقہ بتایا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں، جن کو ہم عملی طور پر حضور علیہ السلام سے وابستہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان کا نفس نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بس ہم نعرے مارتے رہیں
عملاً ہم حضور علیہ السلام کے قریب نہ ہوں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جو وے آف لو بتایا ہے اپنی ذات کے لیے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم چاہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت نہ کریں اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا بیٹھیں۔ یعنی بیچ کا جو معاملہ تھا کہ جس نے سنت سے محبت کی، حضور نے فرمایا اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے پھر وہ میرے ساتھ کیا جنت میں آپ کو ہوگا۔ نہیں لگتا یہ ایک حساس نوعیت کا معاملے میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب عید میلاد النبی لوگ منا رہے ہوتے ہیں، اچھا اس میں کچھ ایسی طریقہ کار بھی شامل ہو گئے ہیں کہ کچھ ایسے نغمے کہہ لیجئے جو نعت کے زمرے میں تو بے شک نہیں آتے وہ، لیکن وہ نغمے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوشی کا اظہار اس میں کرتے ہیں، لیکن اس اظہار کو بہت سے لوگ جو ہیں اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، مختلف طبقہ فکر کے، وہ اس پہ آبجیکشنز کرتے ہیں۔ تو ادھر وہ حساسیت آ جاتی ہے اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے نبی سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے ہم ناچ کے کریں، دھوم مچا کے کریں یا جس طریقے سے بھی ہم کریں، تو اس کو ہم کیسے اپنی سوسائٹی میں پازیٹیو وے میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو دو مکتب فکر جو آمنے سامنے آ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ جو ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سنت کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں ہیں ایک ہی نبی کے ماننے والے، اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیے جو دونوں یعنی سائڈیں ہیں، ان دونوں سائڈوں میں کہیں افراط ہے کہیں تفریط ہے، اور جو حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی کی وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اچھا، جو سیلیبریٹ نہیں کر رہا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اعتدال پسند طبقہ جو ہے ادھر سے بھی یہی کہتا ہے کہ محافل نعت میں غیر شرعی حرکات نہ ہو، غیر شرعی اشعار نہ پڑھے جائیں۔ صحیح ہے۔ اور اس طرف بھی ایک تو جاہل طبقہ ہے جو کہ اکثریت پر مشتمل ہے، جو کہ نالین شریف کے گنبد خضرا کے کیک بنا کر اسی کے اوپر چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اب صحیح بات نہیں۔ قدر جہالت کی بات ہے، درود پاک کیک پہ لکھا ہو اس پہ چھریاں چلا رہے ہیں، یعنی کہ غیرت کا ایمان کا جنازہ نکل جانے والی بات ہے، اور اس میں بڑے بڑے یعنی کہ سمجھدار لوگ بہہ گئے کہ وہ اس طرح کے مقدسات چیزوں کو کیک پر بنا کر کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا یہ مطلوب دین ہے، یعنی کہ دین کے اساسی اور بنیادی معاملات میں سے ہے، لیکن اس میں جب ہم اپنے نفس کی خواہشات شامل کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی جو ہے وہ باعث ثواب ہونے کی بجائے باعث عذاب ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اسلام نے زندگی کے کسی گوشے کو بھی ضابطے سے ہٹا نہیں رکھا، ہر چیز کا ضابطہ طے کیا ہے۔ صحیح۔ خوشی ہے اس کا ضابطہ ہے، غم ہے اس کا ضابطہ ہے۔ جس نے خوشی میں ضابطے کا لحاظ نہ کیا وہ بھی خسارے میں جائے گا، جس نے غم میں ضابطے کا لحاظ نہ کیا وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ جو اعتدال میں رہے گا وہ دنیا و آخرت میں نفع کما جائے گا۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی درست بات کہی اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، لیکن میں اگین اسی چیز کو دہرانا چاہوں گا اور ایک ایگزامپل رکھنا چاہوں گا۔ عید الفطر ہوتی ہے، نماز عید ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، نہ ہم اس پروگرام میں کسی کو جج کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے ریویوز اور جو معاشرے کے سوالات ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی کی بھی جو نماز ادا کرنے کا ایک سلسلہ پچھلے 8 سالوں سے بن گیا ہے، اور بالخصوص کراچی میں اور پنجاب کے بھی کچھ مقامات پہ نماز عید کے طور پہ ادا کی جاتی ہے، تو اس کا دونوں پہلوؤں سے بتا دیں کہ معاشرتی اس کے کیا اثرات ہیں اور شرعی اس کے کیا تقاضے ہیں۔ دیکھیے کہ جو لوگ جو ہے اس عید کی کوئی نماز گھڑ رہے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، سننے کی حد تک ہے میرے کہ ایسا کسی نے کچھ کیا، تو یہ بالکل بدعت ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ
سمجھے کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. جیسے یہ کیک والا معاملہ ہے نا, جوہلا کرتے ضرور ہیں. نہیں تو پھر عید کیوں کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی جب کہتے ہیں تو پھر نماز نہیں ادا ہو سکتی عید کی؟ دیکھیں جو عید کا معاملہ ہے, عید کہتے ہیں خوشی کے موقع کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین, جمعہ عید کا دن ہے مومنین کے لیے. صحیح. تو جو بھی یعنی کہ خوشی کا موقع ہے وہ عید ہے, یا جو لوٹ کے آنے والا موقع ہے وہ عید ہے. یہ ہم اس کو جو عید میلاد النبی کہتے ہیں, یہ لغوی اعتبار سے کہتے ہیں. اصطلاحی طور پر جو ایک عید کا اطلاق ہے عیدین پر, وہ اس پر قطعاً نہیں ہوتا. نہ اس دن کوئی نماز ہے, نہ کوئی خطبہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ جیسے اپنے 8 سالوں کی بات کی, تو نبی کریم علیہ السلام کے اس ولادت کے جشن منانے کا تعلق نہ تو اس 8 سال سے ہے اور نہ اس پاکستان سے ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے دنیا کے کس کس ملک میں دیکھا جا رہا ہے, تو پوری دنیا میں سوائے سعودیہ اور کویت کے تمام اسلامی ممالک میں 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تمام اسلامی ممالک, چاہے وہ سوڈان ہو, وہ جو ہے وہ لیبیا ہو, یا ادھر انڈونیشیا ملیشیا ہو, ادھر تیونس ہو, پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن شایان نشان طریقے سے منایا جاتا ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی علم دین اتنا حاصل نہیں کرتے. دین سے دوری کا عنصر اس میں کسی کی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارے ہاں اسکول کالجز میں لائنیں لگی ہوں گی, لیکن دینی علوم کے لیے لوگ آوازیں دے رہے ہوں گے, کوئی نہیں آ رہا ہوگا. تو ہماری یہ دین سے بیگانگی ہے کہ ہم مسلمان بھی اور حضور علیہ السلام کے عاشق بھی جو ہے وہ موسمی ہیں. جیسے آپ نے بات کی نا ربیع الاول کے حوالے سے, تو ہمارا عشق جو انگڑائی لیتا ہے وہ بھی یہ ربیع الاول کے مہینے میں آ کے لیتا ہے. اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. تو کسی کا جو ہے وہ ایمان 10 دن کے لیے جاگتا ہے, کسی کا 12 دن کے لیے جاگتا ہے. تو ہم جو ایک اسلام میں داخل ہونے کا معاملہ تھا کلی طور پہ وہ نہیں ہے, بس ایک ہے کہ ہم سیزنل مسلمان ہیں. ہمیں بائی فیتھ ایک مسلمان ہونا چاہیے تھا جس کی ساری زندگی اسلام کا گہوارہ ہوتی. چلیں اس کا ریزن ایکچوئل کیا ہے؟ ریزن ایکچوئل وہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں معلم بن کے آیا ہوں. نہیں, لیکن آج کی سوسائٹی میں ہم 70 برسوں میں اپنے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا, جس کے پرچم میں گنبد خضرا سے منسلک سبز رنگ موجود ہے, ہم اس ملک کے اندر یہ اپنا سسٹم کیوں سیٹ نہیں کر سکے کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر میجورٹی کو عمل پیرا کروا سکتے یا کر سکتے؟ دیکھو یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے جواب ہیں, اور ہر جواب جو ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے. نہیں, میں تو اس کو کنکلوڈڈ اگر پوائنٹ میں دیکھوں, کیا ریاست کے اوپر یہ سارا معاملہ چلا جائے گا یا علماء وقت کے اوپر یہ معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ٹھیک ہے, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. صرف ریاست ہی کرتی رہے, عوام اس میں انوالو نہ ہو, یا عوام کرتی رہے اور ریاست کوئی اس پہ رسپانس نہ کرے, دونوں طرف سے ایسا ہی ہے جیسے ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے. یہ ریاست اور عوام دونوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. یعنی اسلام جو ہے بیسیت اسلام, میں یعنی کہ صرف میلاد النبی کی بات نہیں کر رہا, کہ اسلام جو ہے وہ ریاست اور عوام دونوں کے کولیبوریشن کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہو تو وہ ہمیں ادھر میدان عمل میں نظر آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ریاستی معاملہ ہے, باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے جانیں دیں, اسلام کے لیے یہ وطن بنا, لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کایا ایسی پلٹتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ سوشلزم کے نظام کے تحت چلانا شروع کرنے کے لیے لوگ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ملک ابتداءً ہی ایسی کھینچا تانی کا شکار ہوا کہ اس میں اوپر اشرافیہ میں ہی 2 دھڑے بہت بڑے بڑے بن گئے, ایک اسلام پسند اور ایک کمیونزم اور کیپٹلزم والا. اب ان کی کشمکش میں ہی یہ 70 سال ہو گئے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی اور اوپر والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ قانون سازی کریں
تو کس طرح سے کریں. جیسا ابھی اپنا وزیر اعظم نے کہا بھی کہ اگر ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لبرل لوگ جو ہے وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ لبرل لوگ بھی کہیں باہر نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ان کی اپنی ہی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے جب وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پہ اگر کیمرے کر کے دیکھیں تو ان کے تاثرات سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے. اب اس میں ہم کہیں جو بٹیر والے کہتے ہیں وہ پورا تیتر بن جائے, جو تیتر والے کہتے ہیں وہ پورا بٹیر بن جائے. یہ کشمکش ہے, اور یہ کشمکش کہاں لے جائے گی؟ ریاست کے پاس تو اختیار بھی ہے. پھر ابھی جو حکومت وقت ہے اس نے تو ریاست مدینہ بنانے کی بات کہی, تمام امپاورمنٹس ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ صرف یہ باتیں ہی ہیں یا یہ امپلیمنٹیشن کہیں سے ہوگا یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی محافل میلاد کا کہا گیا ہے قومی سطح پر زور دیا جائے, اور ڈی چوک پہ قوالیاں بھی کروائی جا رہی. شاید یہ پریویس جو ڈی چوک پہ ہوا اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش ہے. تو لیکن یہ ہے کہ قوالیوں اور نعتوں سے ہٹ کے آگے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کہ جہاں آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ بتائیے کہ مساجد پر بھی وہی بجلی انہی ٹیکسز کے ساتھ ہے جو ایک کارخانے والے کے پاس ہے, جو ایک گھر والے کے پاس ہے. تو جو مساجد اللہ کا گھر ہیں ان کو ریاست مدینہ میں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. اس کے ائمہ ہیں, ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ریاست مدینہ کے ملازم ہیں اس میں جو چوکیدار ہوگا اس سے بھی کم تنخواہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے امام کی ہے. تو اس کی طرف کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. میں صرف یہ مسجد کی ہی بات نہیں کر رہا, اوورآل جتنے بھی مذہبی حلقوں کے اندر یہی تو اس میں اگر یہ گورنمنٹ کچھ فیسیلیٹیٹ کرے عملی طور پر, جنہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی ہیں ان کی طرف کچھ توجہ کی نظر سے دیکھے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واقعتاً اس معاملے میں سیریس ہیں. سود کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلہ جو تھا حرام کا, اس کے اوپر جو سٹے تھا وہ اس گورنمنٹ کا بھی سٹینڈ وہی ہے. نہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل میں تو تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں, مفتیان حضرات موجود ہیں. وہ تو اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا ایک طریقے سے. وہ اس معاملے میں کیا زپ ہو جاتی ہے ان کے منہ کے اوپر؟ نہیں, زپ نہیں ہوتی. دیکھیے ہم اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے معاملات کو دیکھیں اور اس کی جو ریاست کے اندر حیثیت ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حیثیت ہی ایک ایڈوائزر کی سی ہے. وہ ایک مشورہ دے سکتے ہیں. اصل تو وہاں پر جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ کار فرما ہے, اور یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلوں کے اوپر جب معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح سے اگر مشوروں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اب دیکھیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کلیتاً, کیونکہ ایک کیس تو وہ نہیں آتا نا. اب دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل میں تو کئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ تو یہ ہے کہ کلی طور پر مان لیتی ہے, نہ یہ ہے کہ کلی طور پر نہیں مانتی. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ 50-50 چل رہا ہوتا ہے. 50-50 چل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ استعفیٰ دے دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ طبقہ کہ جو چاہتا ہے کہ ریاستی امور میں اسلام کا دخل ہی ختم ہو جائے, اس طبقے کی جیت ہو جائے گی. صحیح. چلیں میں اسی تناظر میں اگر میں فرانس والے واقعے کو شامل کروں جس نے پاکستان کی سیاست پہ اور ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک لبیک پاکستان پہ بڑا امپیکٹ کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 50-50 معاملہ چل رہا ہے ریاست اور اسلامی نظریاتی کونسل کے درمیان, جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں, تو کیا یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایڈوائسز یہ سب چیزیں درست تھیں کہ جو ایکشنز ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک ریلیجیس پارٹی کے خلاف, وہ ساری چیزیں درست ہیں؟ دیکھیں یہ ری ایکشنز جو ہوئے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. کیوں کہ اس سے زیادہ, کیونکہ ظاہر ہے مجموعی طور پر جو ریاست ہوتی ہے عوام بلا تفریق چاہے اس نے اس سیٹ اپ کو ووٹ دیے ہوں یا نہ دیے ہوں, وہ انہی کی رعایا ہوتے ہیں. تو جب آپ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ گورنمنٹ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے, تو یہ کوئی اس سے زیادہ ایگریسو لوگ تو نہیں تھے.
صحیح. یہ محب وطن پاکستانی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے، یہ افواج پاکستان کے ساتھ محبت کا لیکن ان اظہار کا ایک کرنے بڑا والے. سخت مطالبہ تھا نا کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جائے، سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. ہاں اب دیکھیے، اب یہ معاملہ تھا، حکومت میں کوئی جو ہے وہ ننھے منھے لوگ نہیں بیٹھتے، وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کے وزیر نے، آپ کے انٹیلیجنس ہیڈ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس تحریک کے ساتھ، اور تحریری معاہدہ. جی تحریری معاہدہ ہے، تو کیا یہ لوگ نیند میں تھے؟ کیا انہیں ریاست کے دائرہ اختیار کا نہیں پتہ تھا؟ اور اگر ان کو نہیں پتہ تھا تو پھر یہ ان سیٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ جب انہوں نے معاہدہ کیا ہے، ایک سیاسی طاقت نے ایک سیاسی طاقت سے معاہدہ کیا ہے، تو انہیں اس کا پاس کرنے کے لیے بھی کوئی سیاسی وے آؤٹ بنانا چاہیے تھا، جو کہ ہے کہ اگر یہ اس سفارتی تعلق پر نظر ثانی کے لیے قرارداد، جیسا کہ کہتے تھے کہ ہم اسمبلی میں لے کر آئیں گے، نہیں لے کر آئے. اب لے کر آتے، پھر اسمبلی میں ووٹ کوئی دیتا نہ دیتا، یہ پھر ایک دوسرا معاملہ تھا، لیکن یہ خود تو پہل کرتے جو یہ معاہدہ کر کے آئے. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی معاملہ کوئی بھی ہو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. صدر پاکستان نے، ڈاکٹر عارف علوی نے ایک انٹرویو میں ہی کہا ARY پہ کہ ہم نے ان سے یہی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم پارلیمنٹ کے تھرو اس چیز کو کریں، تو وہ اس پہ بضد ہو گئے کہ نہیں، یہ پارلیمنٹ تک نہ جائے، اور جو ہم سے آپ کی بات ہوئی ہے آپ اسے بے دخل کریں. تو یہاں پہ بیانیے بھی توڑ مڑوڑ کے پیش کیے جاتے ہیں، یا ریاست جو ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک قیادت کو آپ نے کئی دن سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے، اور کالعدم قرار دے دیا. کل عدم قرار دے دیا. آپ اس سے اوپر والی کورٹ میں جا رہے ہیں، اس سے اوپر والی کورٹ میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن سین جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. صحیح. اب اتنے عرصے میں اگر وہ چلے منع کر رہے تھے، آپ لے آتے. یعنی آپ کے پاس اگر اس مسئلے کا وے آؤٹ یہی ہے تو آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے آتے، پارلیمنٹ جو فیصلہ کرتی وہ پھر عوام کے سامنے ہوتا. یعنی وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ بھئی ہم ان کو جتنا قید میں رکھیں گے، دبا دیں گے، معاملہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا. اب معلوم نہیں کہ واقعتاً ان کی یہ ٹیکنیک کارگر ثابت ہوگی یا ان کے حلق میں اٹک جائے گی. صحیح. اب اس تمام تر سینیریو میں مفتی صاحب کہ جب پاکستان کے یہ حالات ہوں کہ لوگ، ایک عام آدمی بغور دیکھ رہا ہو کہ ریاست جو ہے وہ کہتی کیا ہے، عملی طور پہ ان کے کیا اقدامات ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف ریاست مدینہ کے دعوے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے آسیہ بی بی کی رہائی اور پھر فرانس کے ساتھ تعلقات میں جو ہے وہ نظریں چرانے والی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی، ایک عام باشندہ، اور ماہ ربیع الاول کے اس مہینے سے میں اس بات کو جوڑ رہا ہوں، تو وہ ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کس کی طرف پھر دیکھیں؟ یعنی وہ ریاست کی چیزوں کو، SOPs کو فالو کریں، یا وہ دیکھیں جی ریاست جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا فیتھ جو کہتا ہے میں وہ کروں. اور اگر یہی چیز ہونی ہے تو پھر ہم تو ایک ملک میں رہتے ہوئے کئی ڈائریکشنز میں نہیں چل رہے، یعنی ہر بندہ اپنے حساب سے دین کو سمجھ کے چل رہا ہے. دیکھیں اگر میلاد النبی کی سیلیبریشن اور ریاست سوال ہے تو پھر تو یہ ہے کہ میلاد النبی تو ریاست اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ پہلے والی گورنمنٹس نے کبھی نہیں کیا. صحیح ہے. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ موجودہ وزیر اعظم کا اسلام کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم کا نہیں رہا. صحیح. مطلب مہنگائی اور یہ جو ایک دو ایشوز ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر اسلام کے حوالے سے جو بیانیہ ہے، باتیں ہیں، وہ جو عمران خان نے کی ہیں وہ مثالی ہیں اور آؤٹ کلاس ہیں. اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. صحیح. لیکن یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر ثابت قدمی دے، کیونکہ ان معاملات میں یو ٹرن عوام برداشت نہیں کرے گی. مطلب دیگر تو ہر چیز میں ہی تقریباً ہو گیا ہے، لیکن اس میں یو ٹرن لینا یہ ایمان سے یو ٹرن لینے کی بات ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اگر وہ اس پر عملاً نافذ ہو گئے تو اس کی برکات سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ریاست کو درپیش دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی میں عملاً کوتاہی کی گئی
تو اس کی بے برکتی جو ہے جس طرح سے ابھی ظاہر ہو رہی ہے یہ مزید ظاہر ہوگی۔ اختتام پہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، ان کی اس دنیا میں بعثت کا جو ہم سے تقاضا ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک سچا مسلمان بنیں اور ایسا مسلمان بنیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ایسا مسلمان جس کے زبان، جس کے فعل، جس کے کسی بھی کام سے کسی دوسرے شخص کی حق تلفی نہ ہو۔ رسول اللہ ہمیں ایسا امتی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسا امتی بننے کا تحفہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن حضور علیہ السلام کو پیش کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ مفتی عاصم صدیقی صاحب، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کو یہاں پہ مکمل کیا، میں بے حد مشکور ہوں آپ کا۔ تو ناظرین، آج آپ نے گفتگو ہماری سنی اور دیکھا اس پروگرام کو۔ یقینی طور پہ ہمارا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے معاشرے کی بھلائی اور معاشرے میں ایک ایسے پازیٹیو ڈائریکشن کو اجاگر کر سکیں کہ تمام ہی اسکول آف تھاٹس کے ماننے والے، بے شک سب ایک اللہ ایک رسول کے ماننے اور چاہنے والے ہیں اور ایک قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہم اپنے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں اور ایک ایسی منزل تک اس پورے معاشرے کو پہنچائیں کہ جس نام پہ یہ ریاست یعنی پاکستان کو حاصل کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس کا حصول ممکن ہوا، تو اس کی تکمیل بھی محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور ہمارے کردار، ہمارے اعمال میں اور ہمارے جو عملی تقاضے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ تمام تر چیزیں دکھنی چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ریاست کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشرے میں موجود اضطرابی کیفیات کا خاتمہ ہو سکے۔ محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔